دیکھیں لیڈرشپ پہ چونکہ آپ نے کہا ہے تو میں چاہوں گا پہلے 2 طریقے ہو سکتے ہیں آج میرے اس مختصر وقت کے. یا تو میں آپ کے سوالات کے جوابات دوں تو بھی مجھے کوئی اعتراض نہیں ہے جو کہ، یا آپ جیسا سننا چاہیں. پہلے تو آپ کی فرمائش کیا ہے؟ آپ بات ہی کریں سے میرا خیال ہے. نہیں، میں اس لیے کہ جو ان کو بہتر لگے. تو آئیے لیڈرشپ سے شروع کرتے ہیں. ٹھیک ہے. ایوری تھنگ رائزز اینڈ فال آن لیڈرشپ. دنیا کی ہر اونچ نیچ، ترقی و تنزل کا انحصار وہاں کی رہنمائی پر ہوتا ہے. خواہ وہ آپ کی فیملی ہو، خواہ آپ کی تنظیم ہو، خواہ آپ کا ادارہ ہو، یا خواہ آپ کا ملک ہو. اب میں نے بتایا کہ لیڈرشپ پر ہوتا ہے، تو سوال ہے کہ واٹ از لیڈرشپ؟ لیڈرشپ ہے کیا؟ تو ایک سطر میں اس کی ڈیفینیشن جو دیتے ہیں ہم، وہ یہ ہے کہ لیڈرشپ از انفلوئنس، نتھنگ مور نتھنگ لیس. اب میں نے یہ نہیں کہا کہ برا یا اچھا، یہ ایک الگ ڈبیٹ ہے. لیکن جو بھی لیڈر ہوگا، چاہے وہ برا ہے تو برا انفلوئنس کرے گا، اچھا ہے تو اچھا انفلوئنس کرے گا، لیکن انفلوئنس ضرور کرے گا. اور اگر کوئی شخص یہ دعویٰ کرتا ہے کہ وہ لیڈر ہے اور وہ مڑ کے دیکھتا ہے پیچھے اسے کوئی فالو نہیں کر رہا، یا کوئی اس کو نہیں دیکھ رہا، اس سے متاثر نہیں ہو رہا، تو وہ صرف ٹیل لگا رہا ہے. یہ ذہن میں رکھیے، لیڈر کے لیے بنیادی. اب اس لیڈرشپ کو یہ وہ چیز ہے جو ہمیں دنیا میں سب سے پہلے اپنے اندر پیدا کرنی چاہیے کامیابی کے سفر میں. اب اس کے کچھ اصول ہیں، کچھ قوانین ہیں، ان پہ نظر رکھنی ہوتی ہے. اب ویسے تو ہم 21 قوانین پہ، جان میکسویل کی جو سب سے بہترین کتاب لیڈرشپ پہ کہی جاتی ہے 51 کتابوں میں، وہ ہے 21 irrefutable laws of leadership. 21 قوانین پر انہوں نے بات کی ہے، جو کہ بہت طویل ہو جائے گا، لیکن انشاءاللہ آپ کو موقع ملے تو ضرور پڑھیے. ورنہ اس وقت ہماری CEO بھی ہمارے ساتھ ہیں، آئندہ مستقبل میں وہ آ کر آپ کو وہ پورے کے پورے 21 قوانین کی ٹریننگ دے سکتی ہیں. وہ ٹرینڈ ہیں خود میکسویل گروپ سے. تو ایک قانون جو سب سے اہم ہے اسے کہتے ہیں لا آف لڈ. سمجھتے ہیں نا، لڈ، ڈھکن، لا آف لڈ. اب لیڈرشپ کی کامیابی کا انحصار اس کے لڈ لیول پہ ہوتا ہے. اگر آپ کی کمپنی، آپ کی کارپوریشن، آپ کا ادارہ 1 سے 10، اگر لیڈر 6 ہے تو ہر چیز اس کے نیچے ہوگی. آج تک تاریخ میں ایسا نہیں دیکھا گیا کہ پیچھے آنے والے لیڈر سے آگے ہوں، کیونکہ ایسا ہوتا نہیں ہے، لیڈر ہی ہمیشہ اوپر رہتا ہے. تو سب سے پہلا کام ایک اچھے لیڈر کو، بحیثیت ایک اچھے رہنما کو، جہاں بھی آپ رہنمائی کر رہی ہیں بیٹا، آپ کو اپنی لڈ لیول کو بڑھانا ضروری ہے. کوشش کریں اس پہ. تو یہ ایک سب سے بڑا. پھر جیسے انفلوئنس کی بات میں نے کی، پھر سب سے بڑا ایک اور جو اہم نقطہ ہے لیڈرشپ کے لیے، وہ ہے کہ آپ کتنے پرسسٹنٹ ہیں، کنسسٹنس. ٹھیک ہے نا، مستقل مزاجی اور استقلال آپ کو بہتر لیڈر بناتا ہے. ٹھیک ہے، تو یہ چیزیں آپ کو ذہن میں رکھنی ہے. دنیا کی کوئی بھی کامیابی آپ حاصل کرنا چاہیں تو شروع یہاں سے کریے سفر کو. اب کامیابی کیا ہے؟ پھر سوال یہ آتا ہے. تو کامیابی کی اگر تعریف میں آپ سب سے بھی پوچھوں گا، اور آپ گوگل پہ جائیں گے، چیٹ GPT پہ جائیں گے، تو 1.8 ملین ڈیفینیشن ہے، آپ کو مل جائیں گی. کیونکہ کامیابی کا معیار ہر ایک کے لیے الگ الگ ہے. اب کل ہی کی بات ہے، میں ایک جگہ لیکچر دے رہا تھا، تو ایک بچی اس کے بعد آئی میرے پاس، کہنے لگے سر میں آپ سے ایک سوال کر سکتی ہوں؟ میں نے کہا جی بیٹا ضرور کیجیے. کہنے لگے سر میں اپنا خواب کیسے پورا کروں؟ میں نے کہا بیٹا آپ کا خواب ہے کیا؟ کہنے لگے امیر بننا. میں نے کہا ذرا امیر بننے کی وضاحت کریں. کہنے لگے بس سر 40,000 کی نوکری مل جائے. اب یہ عمارت کا اس بیچاری کا معیار تھا، کیونکہ اس کی سوچ اتنی. تو لڈ لیول میں نے اسی لیے کہا پہلے. تو میں نے کہا بیٹا 40,000 روزانہ کے یا آپ کیا کہہ رہی ہیں آپ؟ میں سمجھا نہیں. نہیں سر مہینے کے. میں نے کہا بیٹا پھر یہ عمارت نہ ہوئی، یہ تو غربت کی آخری لکیر ہے میرے نزدیک. ٹھیک ہے. تو سب سے پہلے آپ یہ ذہن میں رکھ لیجئے کہ مائنڈ سیٹ اپنا چینج کیجئے، ذہنی معیار کو بدلیے. ایک بات آج غور سے سنیے کہ غربت کی ذہنیت سے عمارت کبھی حاصل نہیں ہوتی. واہ واہ. آپ غربت کی ذہنیت سے
کبھی امارت حاصل نہیں ہوتی. بالکل ٹھیک ہے. پہلے امیروں والا ذہن بنائیے. اور ایک اور بات یاد رکھ لیجئے کہ اللہ تعالیٰ آپ کو وہ نہیں دیتا ہے جو آپ خواہش کرتے ہیں یا جو آپ چاہتے ہیں. اللہ تعالیٰ صرف اور صرف اور صرف آپ کو وہ دیتا ہے جو آپ ہوتے ہیں. جو آپ ہوتے ہیں. تو آپ کو وہ بننا ہوگا جو آپ کا خواب ہے. ضروری نہیں کہ عملی طور پہ وہ اس کا مظاہرہ، لیکن آپ کی چال، آپ کی ڈھال، آپ کی بات، آپ کی چیز میں وہ نظر آنا چاہیے. آپ کروڑ پتی بننا چاہتے ہیں اور حرکتیں اگر پھکڑوں والی کریں تو کیا آپ کروڑ پتی بن سکیں گے؟ کبھی نہیں. آپ کی چال میں، آپ کے وقار میں، آپ کی ڈھال میں وہ نظر آنے لگے. کیونکہ ہم انہی لوگوں کا اوسط ہوتے ہیں جن میں ہم بیٹھتے ہیں، ان 5-7 لوگوں کا. تو اب آپ غور کیجئے، اور اس کو ہمیشہ غور کرتے رہا کیجئے، کہ اگر آپ 6 مفلسوں میں بیٹھ رہے ہیں جبکہ آپ مفلس نہیں ہیں تو گزرنے والا کیا کہے گا؟ یہ بھی کوئی ایسی مفلس ہے بیچاری، یہ بھی ایسے ہی مفلس ہے کوئی جوان. لیکن اگر آپ 6 کامیاب لوگوں میں بیٹھ رہی ہیں، گو کہ ابھی آپ کامیابی کی اس منزل تک نہیں پہنچی ہیں، لیکن گزرنے والے کا ہمیشہ یہی رہے گا یہ بھی کوئی بہت کامیاب آدمی ہے، تبھی تو ان میں بیٹھا ہے. اور پھر ایک سیدھی سی بات ہے، آپ کروڑ پتیوں میں بیٹھیں گے تو کیا باتیں سنیں گے؟ کروڑوں کی. وہ کہ آپ کے پاس تو نہیں ہے، لیکن کروڑ بنانے کے طریقے پتہ چل رہے ہیں کہ انہوں نے کیسے بنائے. سیکھ گئے نا. تو اپنے مائنڈ سیٹ کو ضرور چینج کیجیے. پھر اس سے بڑھ کر ایک اور امپورٹنٹ چیز ہے سکسیس کے لیے، جو میں مختصر کر رہا ہوں چونکہ یہ بہت طویل ہے، ان پہ میں گھنٹوں بولتا ہوں اور دنوں بولتا ہوں. تو دوسری چیز سکسیس کا، میں ریئل سکسیس، حقیقی کامیابی کون کون چاہتا ہے؟ ذرا ہاتھ تو اٹھائیں. چلیں اس کو اسی لفظ سے لے لیتے ہیں. ریئل سکسیس، حقیقی کامیابی کے ریئل کا لفظ جو ہے ہم اسے استعمال کرتے ہیں ایز این ایکرونیم. تو پہلا الفابیٹ کیا ہے؟ آر. آر اسٹینڈ فار ریلیشن شپ. ٹھیک ہے. ریلیشن شپ دیکھیں، آپ کی نیٹ ورتھ وہی ہوتی ہے جو آپ کا نیٹ ورک ہوتا ہے. ٹھیک ہے. آپ کی نیٹ ورک سے آپ کی نیٹ ورتھ کا پتہ چلتا ہے. اور ریلیشن شپ ایک واحد چیز ہے. اسی لیے اللہ تعالیٰ نے آپ کو کیا کہا ہے؟ ہیومن بینگ از اے سوشل اینیمل. اگر اس میں سے سوشل نکال دیں تو کیا رہ جائیں گے آپ؟ پھر آپ میں ان میں کیا فرق ہے؟ اور انسان کیا ہے؟ اس کی بھی تعریف آج ایک سن لیجئے. انسان ایک ایسی روح ہے جسے عقل و دانش کا تحفہ دے کر اللہ تعالیٰ نے انسانی جسم کی شکل میں زمین پر اتارا ہے. آدم کیا تھے؟ پہلے ایک روح تھے. پھر اس کے بعد انہیں زمین پر اتارا گیا، اور اس کے ساتھ ساتھ یہ خطاب دیا گیا کہ اشرف المخلوقات ہیں آپ. پھر ساتھ ساتھ یہ بھی کہا کہ خدا کے نائب ہیں آپ. یہی کہا ہے نا، مذہب ہمیں یہی بتاتا ہے. تو آپ دیکھیے کہ دنیا میں اور بھی تو مخلوق ہیں، روح ہیں، ہم مانتے ہیں نا آپ سب. فرشتوں کو بھی آپ مانتے ہیں. ان کے پاس یہ تمام چیزیں نہیں ہیں، کسی نہ کسی ایک چیز کی کمی ہے. روحوں کے پاس جسم نہیں ہے، فرشتوں کے پاس جسم نہیں ہے، جانوروں کے پاس جسم تو ہے، عقل نہیں ہے. آپ ایک واحد مخلوق ہیں جس کے پاس یہ سب چیزیں میسر ہیں. تو پھر آپ کیسے اپنے آپ کو کمتر گنوائیں؟ اور پھر اتنا منفرد پیدا کیا ہے کہ اس 7.4 بلین کی آبادی میں آپ کا فنگر پرنٹ کسی دوسرے سے نہیں ملتا. تو مجھے یہ بتائیے کہ آپ تو منفرد ہیں اس دنیا میں، تو پھر ہم کیوں انتظار کرتے ہیں آگے؟ ترقی آپ کے لیے ہی بنائی گئی ہے، آپ ترقی کے لیے نہیں. ترقی آپ کے لیے بنائی گئی، آپ اسے حاصل کریں. تو پہلا ریلیشن شپ سے بنے گی بات، سوشل ہونے سے بنے گی. آپ اسی طرح لوگوں کے ساتھ برتاؤ کریں جو برتاؤ آپ اپنے آپ سے دیکھنا چاہتے ہیں دوسروں کا. اور جب آپ یہ کریٹ کر لیں گے تو آپ کا معیار بلند ہوتا جائے گا. اور دوسرا کیا ہے الفابیٹ؟ ای اسٹینڈس فار اکوپنگ یا امپاورنگ. جیسے شاہ صاحب ہیں، ایک کامیاب انسان ہیں، مانتے ہیں آپ سب، ظاہر ہے. کیا کر رہے ہیں آپ؟ تنگ آ گئے کامیابی سے میری طرح وہ بھی، لیکن ہم اکوپ کرنا چاہتے ہیں، امپاور کرنا چاہتے ہیں. ہمارا کھیل ہم نے کھیل لیا، ہماری اننگ تقریباً اچھی ہو گئی ہے. اب ہم چاہتے ہیں کہ ہماری ٹیم آگے بڑھے، ہمارے دوست آگے بڑھیں، ہمارے جوان آگے بڑھیں. تو ہم امپاور کرنا چاہتے ہیں.
تو جب آپ دوسروں کو امپاور کرتے ہیں تو اب ایک اس کی مثال ایسے لیجئے، میں ابھی ایک نوجوان جو مجھ سے قد میں ذرا سا بڑا بھی ہے، میں اس کو بلا کے کہوں کہ اگر میں آپ کو نیچے دھکیلنے کی کوشش کروں گا تو نیچے جا کون رہا ہے، لیکن اگر میں کسی کو اوپر اٹھاؤں گا تو قد کس کا بڑھ رہا ہے. تو جب آپ دوسروں کو امپاور کرتے ہیں تو آپ کا قد بڑھ جاتا ہے. آ رہی بات سن؟ اکوپ کرنا سیکھیے، دوسروں کو انکریج کیجیے، دوسروں کی. اب اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ صاحب میں کیا کروں. مجھے ایک صاحب نے ابھی سوال کیا کراچی کے ایک کانفرنس میں ان کو ایک لطیفہ سنا رہا تھا اپنا ذاتی. میں نے کہا یار بات ساری ہے کہ ہم دوسروں کی مدد نہیں کرتے، ہمیں کرنی چاہیے. ورنہ یار کیسے کریں؟ میں نے کہا بھائی آپ دینے والے بن جائیے، لینے والے نہ بنیں. کیونکہ دنیا میں جینے کے دو ہی طریقے ہیں، یا یہ ہے یا یہ ہے. یہ دینے والا سب سے بڑی ذات دنیا میں کون ہے؟ اللہ تعالیٰ ہے. تو وہ کام جو اللہ کرتا ہے آپ کرنا شروع کر دیں گے تو آٹومیٹیکلی آپ اللہ کے ایجنٹ بن جائیں گے. پھر اللہ آپ کو اتنا دے گا کیونکہ اسے بھی تو پہنچانا ہے نا دنیا تک. تو وہ کوئی تکیے کے اندر $1 ملین نہیں بھر دیتا کامیاب لوگوں کے، وہ کسی کے ذریعے ہی آتے ہیں. تو وہ ذریعہ آپ کیوں نہیں ہیں؟ آپ بھی تو خدا کے نائب ہیں، آپ کو پورے حقوق ہیں. تو اسی طرح آپ لوگوں کی پریشانیوں میں ان کی مدد کرنا. میں زندگی میں اپنا اصول میں نے بنایا جو بہت عرصے بعد میں نے سیکھا جب دور جاہلیت میں تھا. کیونکہ ڈگریاں میرے پاس بہت تھیں لیکن جاہلیت تھی، علمیت بعد میں آئی تھوڑی سی. تو میں نے اپنی اصول بنا لیے کہ سونے سے پہلے 2 سوال ضرور کروں گا خود سے کہ کیا میں نے آج کوئی نئی چیز سیکھی. اب اس سے یہ مطلب نہیں ہے کہ آپ آئنسٹائن کی تھیوریاں رٹنا شروع ہو جائیں ہر روز، ایسا کچھ نہیں ہوگا. ایک معمولی سی چیز. اچھا میں ہوں ٹیکنیکلی الٹریٹ آدمی، بوڑھا آدمی ہوں، تو مجھے اگر کوئی کمپیوٹر پہ کوئی بتا دیتا نا یہ بٹن دبا دو تو یہ ہو جاتا ہے، تو مطلب میں نے آج کوئی نئی چیز سیکھ لی. اب اس بٹن کا بیڑا غرق ہوگا کیونکہ میں نے سیکھ لیا ہے، میرا کچھ نہیں ہوگا. تو آپ کوئی نہ کوئی چیز نہیں سیکھیں، کوئی نیا گیسچر، کوئی نیا لفظ، کچھ تو سیکھیں گے نا. اور دن پورا ہے آپ کے پاس، 1440 منٹ آپ کے پاس بھی ہیں، 1440 منٹ شاہ صاحب کے پاس بھی ہیں. تو آپ یہ نہیں کہہ سکتے کہ میرے پاس ٹائم نہیں ہے. تو کوئی نیا لفظ ہی سیکھ لیں. اور دوسرا سوال اپنے آپ سے ضرور یہ کریں کہ کیا میں نے آج کسی کی مدد کی. اب مدد سے مراد یہ نہیں کہ آپ دولت کی تقسیم کرتے رہیں. کسی کو ایک مسکراہٹ سے، کسی کے شانہ تھپتھپا دیا، کسی کو تعریف کر دی، کسی کی ہمت بڑھا دی، تو آپ نے کسی کی مدد کی. اب میں ان کو ایک لطیفہ سنانے لگا کہ میں یونیورسٹی آف پینسلوینیا میں میرا لیکچر تھا، تو وہاں بالکل ٹاؤن میں یونیورسٹی ہے بہت بڑی. تو میں نے پارکنگ کی تھی ایک بلاک چھوڑ کے کیونکہ وہاں جگہ نہیں ملتی صبح میں، اور میں چلتا ہوا آ رہا تھا روڈ سے کراس کرنے کے لیے. تو سامنے اسٹار بکس کافی ہاؤس کے باہر بینچ لگی ہوئی تھی اور ایک بہت ہی سوٹڈ بوٹڈ بڑا ہی ہینڈسم آدمی، لیکن بہت ہی پریشان صورت سے نظر آتے ہیں نا ایسے لوگ. وہ بیچارہ یوں جھکا ہوا بیٹھا ہوا، اور میں کافی دور سے آ رہا تھا تو میں دیکھ رہا، میں نے کہا یار یہ شخص بڑا پریشان لگ رہا ہے. تو خیر میں نے روڈ کراس کیا، جب میں بالکل اس کے سامنے آیا تو میں بالکل اس کے سامنے آ کے کھڑا ہو گیا اور وہ گم تھا اپنی مشکلوں میں. میں نے کہا ہائے، تو وہ ایک دم چونک کے یوں ہوا. میں نے کہا ہاؤ یو ڈوئنگ مین، ہیو اے گڈ ڈے کر کے میں مسکرا کے چلا گیا. تو لوگوں نے کہا سر اس کا کیا فائدہ ہوا؟ میں نے کہا یار وہ پتہ نہیں کتنی ہزار پریشانیوں میں تھا، اب میں نے مسکرا کے اس کو کہا ہیو اے گڈ ڈے، تو اب یہ آدھا گھنٹہ تو یہ سوچے گا یہ تھا کون. تو اس کی پریشانی دور ہو گئی نا، میں نے مدد کر دی. بہت اعلیٰ، ٹھیک ہے، بہت اعلیٰ. تو وہی بات ہے کہ آپ چھوٹے چھوٹے عمل سے بھی لوگوں کی مدد کر سکتے ہیں. تو دیٹ از ای. اگلا کیا ہے؟ اے اسٹینڈ فار ایٹیٹیوڈ. تو مثبت رویے آپ کو کامیابی کی طرف لے جاتے ہیں. تو ایٹیٹیوڈ از اے ویری امپورٹنٹ. ابھی میں جب کارپوریٹ ٹرینر ہوں میں اور کارپوریٹ کوچ ہوں، تو میں جب بھی جاتا ہوں تو یہی شکایت کرتے ہیں سی ای اوز بیٹھے ہوئے کہ یار ہمارے امپلائیز کا ایٹیٹیوڈ اچھا نہیں ہے. بھئی کیا مطلب ہے، کیا مسئلہ ہے بتائیے، کیونکہ میرا کام ہے یہ. یار ان کے رویے ٹھیک نہیں ہیں، ان کا یہ نہیں ہے، وہ شکایتیں کا ایک پلندہ ہوتا ہے. میں نے کہا صرف ایٹیٹیوڈ سب سے امپورٹنٹ چیز ہے کیا آپ کے لیے؟ کہنا ایٹیٹیوڈ. اور آپ نے بھی یہ سنا ہوگا سب سے امپورٹنٹ چیز کیا ہوتی ہے کامیابی میں، بتائیے. سب یہ کہتے ہیں ایٹیٹیوڈ، اچھا رویہ ہوگا تو کامیاب ہوں گے. میں نے کہا یار میرا نام ہے ڈاکٹر فاز، ڈگری کے اعتبار سے میں ایک ڈاکٹر بھی ہوں،
اور میں بڑا پازیٹیو ایٹیٹیوڈ کا بھی آدمی ہوں. دل کا آپریشن کرائیں گے مجھ سے میرے ایٹیٹیوڈ کی بنیاد پہ؟ تو صرف ایٹیٹیوڈ کافی نہیں ہے. اٹ ہیز ٹو بی این ایویلیویٹیڈ ایٹیٹیوڈ. ٹھیک ہے، مناسب رویہ مناسب وقت پہ کیا جائے تو وہ کام کرتا ہے، ورنہ صرف رویے سے بھی آپ کامیابی نہیں حاصل کر سکتے. لیکن رویہ اہم بہت ہے، اس کے بغیر کام نہیں چل سکتا. اور آخری لفظ کیا ہے؟ ایل اسٹینڈس فار، جس کے لیے میں اور شاہ صاحب پوری دنیا میں شور مچاتے پھرتے ہیں، وہ ہے لیڈرشپ. تو یہ 4 فن اگر آپ سیکھ لیں، ریلیشن شپ بنانا، دوسروں کو ہمت بڑھانا، امپاور کرنا، اور پھر رویے کو مناسب کر لیں، اور پھر لیڈرشپ کے فن سیکھ لیں، گر سیکھ لیں، تو آپ کی دنیا میں کوئی روک سکتا ہے کامیابی سے؟ کبھی کوئی نہیں روک سکتا. اب لیڈرشپ کو آپ سمجھنے کی کوشش کیجیے. شاہ صاحب ابھی مجھے بتا رہے تھے، وہ میرا فیوریٹ سبجیکٹ ہے جو گلوبلی میں پڑھاتا ہوں، اور الحمدللہ یہ یہاں پڑھا رہے ہیں 5 لیولز آف لیڈرشپ. 5 کون سے معیار ہیں، اس کو کیسے دیکھنا چاہیے. پوزیشن لیڈر کیا ہوتا ہے، پرمیشن لیڈر کیا ہوتا ہے، پروڈکشن لیول پہ کیا ہوتا ہے، پھر پیپل ڈیولپمنٹ پہ کیا ہوتا ہے، اور پینیکل پہ کیا ہوتا ہے. یہ شاہ صاحب چونکہ سکھا رہے ہیں تو میں اس کی تفصیل میں کیا جاؤں، ورنہ یہ بھی میرا فیوریٹ سبجیکٹ ہے اور میں گھنٹوں اس پہ بولتا ہوں. تو آپ یہ 5 لیولز پہ آپ جہاں بھی ہیں اس وقت، پہلے اپنا محاسبہ کیجئے کہ میں کس لیول پہ لیڈرشپ کر رہا ہوں، پھر اس سے نیکسٹ لیول کی بات کیجئے. ٹھیک ہے نا؟ تو آپ دیکھیں ہمارے پاس بے شمار لوگ آتے ہیں کارپوریٹ ٹریننگ کے دوران کہ سر ہمارے یہاں ٹرن اوور بہت ہے. لوگ آتے ہیں جاب چھوڑ کے بھاگ جاتے ہیں 6 مہینے میں. تو میں نے کہا دیکھیں، لوگ جاب کمپنی نہیں چھوڑتے. آپ کو پتہ ہے کمپنی سے لوگ کیوں بھاگتے ہیں؟ کمپنی کی وجہ سے نہیں بھاگتے، ان لوگوں کی وجہ سے بھاگتے ہیں جن کے ساتھ وہ کام کر رہے ہیں، ان سے نہیں بن رہی. تو مینجمنٹ کا پرابلم ہے نا، کہیں نہ کہیں لیڈرشپ کا پرابلم ہے. ایک کمپنی میں مجھے بلایا گیا، ان کے CEO نے، شاہ صاحب میں بڑی دلچسپ کہانی ہے کہ میری ان سے میٹنگ تھی. تو میری عادت ہے 5-7 منٹ پہلے پہنچ جاؤں تاکہ لیٹ نہ ہو. تو میں جب گاڑی میں نے پل کی، امریکہ میں خود چلانی پڑتی ہے، شاہ صاحب کی طرح ہمارے پاس ڈرائیور نہیں ہوتا. تو میں نے اپنی گاڑی پل کی تو میں نے دیکھا ساری گاڑیاں جو پارک ہوئی ہوئی تھیں وہ ریورس ہو کے ہوئی تھیں. سمجھتے ہیں نا، منہ آگے تھا. میں نے دیکھا، میں نے گاڑی پارک کی، میں اندر آ گیا. سیکرٹری نے کہا ہاں سر وہ CEO ویٹ کر رہے ہیں ان کے ساتھ. 6th فلور پہ ان کا آفس تھا. میں وہاں چلا گیا لفٹ سے، وہ لے کے گئی مجھے. تو وہاں 2 ڈائریکٹر اور بھی بیٹھے تھے. اس کے بعد وہ آدھے گھنٹے تک اپنی کمپنی کی تعریف بھی کرتے رہے، برائیاں بھی کرتے رہے، کیونکہ انہوں نے مجھے کنسلٹنسی کے لیے بلایا ہوا تھا. تو میں سنتا رہا. تو کہنے لگا ڈاکٹر صاحب اگر ہم آپ کو یہ نظم و نسق دے دیں تو آپ اس میں کیا چینج لائیں گے؟ میں نے کہا مجھے نہیں پتہ آپ کا ریئل بزنس کیا ہے، کیا ریونیو ہے. میں نے کچھ نہیں ابھی پوچھا، یہ تو تفصیلی کام ہے. مگر میں نے ایک چیز ضرور دیکھ لی ہے. میں نے کہا آئیے ذرا. میں کھڑا ہو گیا اپنی نشست سے اور کھڑکی کی طرف چلنے لگا، اور میں نے کہا آپ میرے ساتھ آئیے. تو وہ تینوں بھی آ کے کھڑکی میں کھڑے ہوئے. میں نے کہا پارکنگ لاٹ دیکھیے ذرا اپنا اوپر سے. انہوں نے کہا ہاں کیا ہے؟ ان کی سمجھ نہیں آئی بات. میں نے کہا یہ ساری گاڑیاں ریورس ہو کے پارک کی ہیں، اس کا مطلب پتہ ہے کیا ہے؟ کہ 5:01 بھی نہیں گزرے اور میں نکل جاؤں. تو یہ آپ کے امپلائیز لائل کیا ہوں گے؟ یہ تو کلاک واچر ہیں. تو آپ جا کے دیکھ لیجئے، ایسی کمپنیاں یہاں بھی ملیں گی آپ کے آس پاس کہ 4:40 پہ جائیے، 9 سے 5 کی ڈیوٹی نا، تو سب ڈیسکیں صاف کر رہے ہوں گے. 4:45 پہ ایک دوسرے کے کیوب میں جا رہے ہوں گے، یار شام کا کیا پلان ہے؟ کیونکہ ان کی زندگی کا بہترین وقت تو 5 بجے کے بعد شروع ہونا ہے. یہاں تو وہ مجبوراً ہے. ٹھیک ہے. اور اس کے بعد 4:50 پہ لیڈیز واش روم میں جا رہے ہوں گے، وہ کہ یہ بھی کمپنی کے ٹائم میں کیا جائے، اس پہ بھی وقت کیوں جائے. اور 5:01 پہ جھانک کے دیکھیے ساری گاڑیاں جا چکی ہیں. وہ بیچارہ مالک یا اونر یا مینیجر بیٹھا ہوا ہے. تو اس میں فالٹ کس کا ہے؟ وہی پوزیشن لیڈر ہیں وہاں. یس ٹھیک ہے، وہ ہیں. اس کی وجہ سے یہ لوگ، اگر وہی پرمیشن لیڈر بن جائے، ریلیشن شپ کریٹ کر لے جو میں نے پہلے ذکر کیا، تو وہی بندہ جو پہلے 5 بجے بھاگتا تھا، چونکہ میں نے اس سے تعلق قائم کر لیا محبت کا انفرادی طور پہ، اور سناؤ بھی کیا حال ہیں، کتنے سال سے یہاں کام کر رہے ہو، گھر میں کیا ہے، بچے ہیں ماشاءاللہ، بچے ٹھیک ہیں. اور اب میں کہوں بیٹا آپ کا کیا نام ہے؟
مجیب الرحمان یار آج ذرا 15 منٹ رک جاؤ گے, آپ کہیں گے یس سر وائی ناٹ, کیونکہ میری ریلیشن شپ نے آپ کو مجبور. اب آپ 5:01 پہ نہیں بھاگیں گے, میں 5:15 5:30 بجا دوں گا آپ کے, ٹھیک ہے. تو یہ ہوتا ہے ریلیشن شپ کا کمال. پھر پروڈکشن جب آپ کر کے دکھاتے ہیں تو وہ آپ ان کا ماڈل بن جاتے ہیں کہ دیکھیں ہی ہیز اے ٹائٹل, ہی از سو فرینڈلی بٹ ہی نوز واٹ ٹو ڈو, سو آئی وانٹ ٹو بی لائک ہیم وین آئی گرو اپ ہیئر, ٹھیک ہے. اور پھر اگلا ہے پیپل ڈیولپمنٹ, کہ میں اب اس کے 5 بیسکس بتا دیتا ہوں. میں کرتا ہوں, اب یاد رکھیے میرا جملہ کیا ہے, میں کرتا ہوں. پھر دوسرا جملہ ہے میں کرتا ہوں تم مجھے دیکھو. پھر تم کرو میں تمہیں دیکھتا ہوں, ٹھیک ہے. پھر چوتھا جملہ ہے کہ تم کرو, اور 5واں ہے تم کرو اور کوئی اور تمہیں دیکھے. تو آپ نے ایک چین بنا دی. اب شاہ صاحب کو بیٹھنے کی سارا وقت ضرورت نہیں ہے, وہ 5ویں اسٹیج پہ آ کے کہیں گے بیٹا مجیب آپ کریں گے اور یہ سیکھیں گے, ختم ہو گئی بات. ہمارا مشن پورا ہو گیا ایز اے لیڈر, ہم نے آگے بڑھا دی اس کو. تو یہ دیکھیں, کامیابی کسی منزل کا نام نہیں ہے, پہلے تو یہ یاد رکھ لیجیے, یہ سفر مسلسل ہے. واہ, کامیابی کسی منزل کا نام نہیں ہے. جو بھی کامیابیاں آپ سمجھتے ہیں وہ مائل سٹونز ہیں جو آپ طے کرتے ہیں, اسٹیپ سٹونز ہیں. بھئی آپ نے کہا کہ مجھے ملتان جانا ہے, آپ چل پڑے, ملتان پہنچ گئے تو آپ کی تو کامیابی ہو گئی. پھر کیا کریں گے آپ؟ ملتان سے واپس بھی تو آنا ہے, یا ملتان سے آگے بھی تو جانا ہے. تو یہ سفر جاری و ساری رہتا ہے. تو کامیابی کو کبھی حتمی نہ سمجھیں, کامیابی ختم نہیں ہوتی ہے, ٹھیک ہے. تو کامیاب انسان کے لیے یہ بنیادی چیز ہے کہ وہ اس کو اٹس ناٹ اے ڈیسٹینیشن, اٹس اے جرنی. اور ایک اچھے لیڈر کی پہچان یہی ہوتی ہے کہ وہ اپنی ٹیم کو اکوپ کرے اور ان کے سفر کو آسان بنا دے, جو کہ شاہ صاحب الحمدللہ یہاں کر رہے ہیں, اور میں بڑا متاثر ہوا ہوں پورا یہ سیٹ اپ دیکھ کے. سو میں چاہوں گا کہ اب آپ سوال کریں, کیونکہ میں تو پھر بولتا رہا تو کئی دیر. میرا سر سوال, جی پہلا سوال ہی چھوٹا بھائی کرے گا. بالکل. اچھا سر, زندگی میں جو ایک لین پیچ ہے, ٹف ٹائم ہے, مشکل وقت ہے, یہ فرد واحد پہ, ایک پورے گھر پہ, ادارے پہ, ملکوں پہ, دنیا پہ آ جاتا ہے. میں کچھ بیسک ٹپس جاننا چاہوں گا, کیونکہ اوور آل ہی نا سر ایک بڑی سٹریس ہے دنیا میں اس وقت, ایک بڑا ایک ٹف ٹائم ہے, اور اس کا اثر ہم سب پہ, بالخصوص جو حساس لوگ ہیں, جو تھوڑے سے زیادہ حساس ہیں. میں ایز اے لیڈر بھی یہ کہوں گا, میں اللہ کا بڑا کرم ہے, ساری زندگی سر ادارے بناتے رہے, کام کرتے رہے, ڈیلیور کرتے رہے, کنسلٹنسی کرتے رہے. سر ایک حساس لیڈر پہ زیادہ اثر پڑتا ہے. یار میری ٹیم ہے, کوئی پین میں ہے, کوئی پرابلم میں ہے, اس کی جو ایمپتھی ہے وہ اس کو کہیں نہ کہیں سفوکیٹڈ بھی کرتی ہے. تو اس مشکل وقت میں ایک فرد واحد کو, ایک لیڈ کرنے والے کو کیا کرنا چاہیے؟ اس میں توکل کا کردار کیا ہے, اس میں اس سے نکلنا, اس ٹف ٹائم سے نکلنا, راستہ لینا, وہ کیسے ممکن ہے؟ اب میں اس کے 2 طرح سے جواب دیتا ہوں. ایک تو انٹلیکچولی, جیسے کہ شاہ صاحب ہیں اور آپ لوگ ان کے ساتھ ہیں, تو پڑھنے پڑھانے کا شوق بھی ہے آپ کو, تو میں ایک کتاب پہلے تو بتا دیتا ہوں جو پڑھی ہے آپ. رابرٹ شولر صاحب نے لکھی ہے کہ ٹف ٹائم نیور لاسٹ, ٹف پیپل ڈو. کڑا وقت ہمیشہ نہیں رہتا, کڑے لوگ رہتے ہیں. تو زندگی کی کسی بھی دوڑ میں نے بتایا نا, کوئی چیز حتمی نہیں ہوتی. اب اس ٹف ٹائم کو کیسے فیس کرنا, ہمارے یہاں مسئلہ کیا ہے کہ لیڈر کون ہوتا ہے. لیڈر ہمارے یہاں اسے کہتے ہیں جو پہلے آئے گا, دیگ کھلے گی وہ کھائے گا, اور پھر اگر بچ گیا, جھوٹا کر دیا تو پھر لوگ کھائیں گے, جو کہ لیڈر کی ڈیفینیشن نہیں ہے. لیڈر تو وہ ہوتا ہے جو سب سے آخر میں کھاتا ہے اگر بچ جاتا ہے. اور پھر اس کی دنیا میں سب سے بڑی مثال, جس سے بڑی مثال میں دے ہی نہیں سکتا ہوں, شاید کوئی بھی نہ دے سکے. ان جیسا لیڈر نہ آیا ہے نہ آئے گا. وہ تو میرے آقا ہیں سرکار صلی اللہ, وہ تو پتھر شکم پہ باندھ دیا کرتے تھے. یہ ہے لیڈر. تو جب ہم اس انداز سے لیڈرشپ کریں گے تو کڑا وقت ہمارے لیے کوئی کڑا وقت نہیں رہے گا. ایک امتحان ہوگا اس رب کا جس نے ہمیں بنایا ہے, اور رب کبھی ناانصافی نہیں کرتا, وہ امتحان دیتا ہے, اور وہ اسی لیے دیتا ہے کہ کہیں ہم سے کوئی کوتاہی ہوئی ہو. آدم کو کیوں بھیجا گیا؟ ذرا سی غلطی تھی, تو ہمارا تو آغاز ہی غلطی سے ہوا ہے.
ٹھیک ہے، ہماری تو بنیاد ہی اس سے شروع ہوتی ہے مذہب کی. تو ہم غلطی پر شرمندہ نہ ہوں. ہاں ایک چیز ضرور یاد رکھیے کہ خود غرضی کی اس دوڑ میں ہم نہ پڑیں. سیلفشنس کو ختم کیجئے، سیلف لیس بنیے دوسروں کے ساتھ. ہمیشہ دوسروں کی ترقی، دوسروں کی آگے بڑھنے کی جو رفتار ہے اس کو بڑھائیں گے نا تو آپ کبھی کمزور نہیں پڑیں گے. آج ہم کہتے ہیں امریکہ ایسا، فلاں ایسا، اسرائیل میں یہ ہو رہا ہے. میں بڑا حیران تھا کراچی میں ایک جگہ کھڑا ہوا، کوئی صاحب میرے دوست تھے، وہ سگریٹ لینا چاہ رہے تھے سگریٹ کی کیبن پہ. تو وہ کہہ رہا ہے سر آپ امریکہ سے آئے ہیں؟ میں نے کہا ہاں بھائی. کہنا یار یہ ٹرمپ ٹھیک نہیں کر رہا ہے. میں نے کہا بھائی تو پان لگا، تیری بیوی روز لڑتی ہے، خرچہ پورا نہیں ہو رہا ہے تو اس کی فکر کر، تجھے ٹرمپ کی فکر کیوں ہو رہی ہے؟ وہ اس کا کام ہی نہیں ہے جو وہ کرنا چاہے. تو ہمارے ہاں یہ فقدان ہے کہ ہم لوگ فوکس نہیں ہیں. جو ہمارا کام ہے ہم ہر ایک اپنی اپنی ذمہ داری پوری کر لے تو مسائل ویسے بھی کم ہو جاتے ہیں. ہاں اسٹریس رہے گی کیونکہ یہ امتحان ہے، اس سے گزرنا ہے. لیکن کیا تاریخ میں یہ سارے امتحانات پہلے نہیں آئے؟ کیا ہم ان سے نہیں گزرے؟ یہ اور بات ہے کہ ہماری یادداشت تھوڑی محدود ہو گئی ہے، ہم بھول جاتے ہیں. کووڈ جب آیا تو لوگ چیخیں مار رہے تھے، بڑا نقصان ہو گیا یار، بڑا نقصان ہو گیا. میں نے کہا یار کووڈ وہ واحد موقع تھا جب میں پاکستانیوں سے دوبارہ جڑا ہوں. ان 5 سالوں 3 سال کا عرصہ تھا. یہ بیٹھے ہوئے ہیں، یہ سب کب مجھ سے جڑے کووڈ میں، کیونکہ میرے کو اور کچھ کرنا ہی نہیں تھا، ورنہ تو میں پوری دنیا میں گھوم رہا تھا، پیسے بھی بہت کما رہا تھا. اب جب کچھ بھی نہیں رہا تو مجھے تو کمپیوٹر کھولنا بھی نہیں آتا تھا. تو میں نے اپنی بیٹی سے پوچھا کہ یار یہ لائیو کیسے کرتے ہیں؟ تو اس نے کہا ابو یہ بٹن دبا دیجئے فیس بک لائیو ہو جائے گا. میں نے کہا واہ. میں نے کہا میں بولوں؟ اس نے کہا ہاں بولو. میں 60 منٹ بولتا رہا. اور میں کیا بول رہا تھا کہ ہاؤ وی کین ٹرن آور آبسٹیکلز انٹو اپرچونیٹیز ان دس بیڈ ٹائم. وہ اردو میں بولنا شروع ہوا. 60 منٹ کے بعد پتہ ہی نہیں چلا. تو میں نے کہا دیکھیں 1 گھنٹہ گزر گیا، چلیں آج جہاں سے بات ختم کرتے ہیں کل انشاءاللہ اسی وقت یہیں سے شروع کریں گے. ابھی میں نے فون مطلب وہ بند کیا ہے کمپیوٹر، 10 منٹ کے بعد ایک صاحب کا فون آیا، وہ بھی شاہ صاحبی کے دوست ہیں اور ان کا نام ہے ریحان اللہ والا. اب جانتے ہیں. وہ آ گئے کہنا یار میں آپ کو سن رہا تھا بڑی دیر سے اور بڑا مزہ آ رہا تھا. پھر ان کے ساتھ پتہ چلا کہ 20,000 لوگ دیکھ رہے ہیں ہمیں اور ہم باتیں کر رہے ہیں. تو وہاں پہ ذکر آیا تھنک اینڈ گرو رچ کا. تو وہ کہنے لگا کہ یار یہ کتاب لوگ پڑھتے نہیں ہیں لیکن کتنی. میں نے کہا کیوں نہیں پڑھتے؟ تو بولا یار ان کو سمجھ نہیں آتی، کوئی سمجھا نہیں پاتا. تو میں نے کہا بھائی مجھے اس کتاب کا ذاکر نائک کہتے ہیں اور بلا مبالغہ شاہ صاحب آپ بھی پڑھاتے ہیں. تو آپ مگر میں آپ کو بتا دوں کہ میں آپ کو پیج نمبر اور لائن نمبر بتا دوں. کیا بات؟ کیونکہ میں نے اس کو 27 سال سے پڑھا رہا ہوں کسی بھی موضوع پہ، چاہے وہ ٹونی رابنس ہوں، چاہے وہ لیس براؤن ہوں، جس کا میل رابنس لے لیں، جو بھی ٹاپک کہیں نہ کہیں اسی کے 13 چیپٹر سے وہ ریلیونٹ ہوگا. تو وہ کتاب میں نے کہا اچھا میں نے 15 لیکچر اردو میں دیے اور وہ 2 گھنٹے چلے، یعنی 30 گھنٹے میں وہ کتاب پڑھانا شروع کی. اس کے بعد پھر 1 سیریز، پھر 2 سیریز، پھر 3 سیریز، اب 4تھی میں شروع کرنے جا رہا ہوں. آپ میں سے کسی کو بھی سیکھنی ہے اردو میں جوائن کر لیجئے گا، فری ہے، ویری گڈ. کوئی کاسٹ نہیں. تو آپ کو اندازہ ہو جائے گا کہ تو میں نے کہا نا کہ یہ ہماری ذمہ داری بن جاتی کہ لوگوں کو لے کے آگے چلیں. تو ہم نے تھنک اینڈ گرو رچ سے کافی کچھ سیکھا. اسی وجہ سے میں نے اپنے گروپ کا نام بھی رکھا لرن ٹو گرو رچ، اسی کتاب سے متاثر ہو کے. پھر جان میکسویل صاحب کی جتنی کتابیں ہیں ماشاءاللہ ایک سے بڑھ کر ایک ہیں. تو ایک چیز یاد رکھ لیجیے کہ لیڈرشپ کے ساتھ ساتھ کمیونیکیشن کا عمل بہت ضروری ہے. اب کمیونیکیشن کا جب میں بات کرتا ہوں تو لوگ سمجھتے ہیں کمیونیکیشن کے معنی ہے بولنا. ایسے ہی ہوتا ہے نا بولنا. دیکھیں کمیونیکیشن از اے 2-way اسکل. اسپیکنگ اینڈ لسننگ. اسپیکنگ از شیئرنگ، لسننگ از کیئرنگ. پیپل ڈونٹ کیئر ہاؤ مچ ڈو یو نو بٹ پیپل ڈو نو ہاؤ مچ ڈو یو کیئر. اسی لیے جو آپ گفتگو کرتے ہیں اس سے دگنا سننے کی عادت ڈالیے. اور یہ میں نہیں کہہ رہا، اللہ نے خود اشارہ دیا ہے. آپ کو 2 کان دیے، 1 منہ دیا ہے. یہ سوچ لیجئے اللہ کا کوئی کام غلط نہیں ہوتا. تو ہمارے ہاں بولتے سب زیادہ ہیں، سنتا کوئی نہیں ہے. تو اگر آپ سننے کا عمل دگنا کر دیں بولنے سے، کیونکہ جتنے بھی نئے خیالات، نئی ایجادات اور نئی جو آتی ہیں وجود میں وہ سننے سے آتی ہیں، بولنے سے نہیں.
وہیں سے تو آئیڈیاز ملتے ہیں. اور آج کے دور کی, اس دور جدید کی سب سے قیمتی اور سب سے بڑی کرنسی کیا ہے؟ کیا ہے کوئی بتائے؟ کیا کہا, کس نے کہا؟ آئیڈیا. آئیڈیا از دی اونلی مین کرنسی ناؤ اے ڈیز. ٹھیک ہے, آئیڈیاز سے ہی ہر چیز جنم لے رہی نا آج جو. اور وہ کیسے آیا؟ بول کر نہیں, سن کر آیا کسی نہ کسی کو آئیڈیا. پھر اسی طرح سوال کرنے کا عادت ڈالی آپ, کیونکہ زندگی میں جتنی بھی دریافت ہوئی ہیں, جتنی بھی ایجادات ہوئی ہیں, جو بھی نئی چیز معرض وجود میں آئی ہے, وہ کسی نہ کسی کے ذہن میں اٹھا ہوا سوال ہی تو تھا. اور کیا تھا؟ اسی کے حل کی تلاش میں تو نکلا. ایڈیسن 1100 بار فیل ہو جاتا ہے, اور جب جرنلسٹ آ کے کہتے ہیں کہ واہ صاحب کیا کمال کے ڈھیٹ ہیں آپ, 1100 بار آپ فیل ہو گئے بلب بنانے میں. اس نے کہا کس بے وقوف نے کہا کہ میں 1100 بار فیل ہوا ہوں؟ مجھے 1100 ایسے طریقے پتہ چلے جس سے بلب نہیں بنتا, تو یہ ایک طریقہ ہے جس سے بنتا ہے. تو آپ سوال کرنے کی عادت ڈالیے, اپنے آپ سے بھی اپنا محاسبہ بھی کیجیے اور اپنے گرد لوگوں سے بھی. انہیں بتانے کی کوشش مت کیجیے, ان سے جاننے کی کوشش کیجیے. ہمارے یہاں بتانے کا بڑا مرزام ہے نا. ہمارے یہاں 24 کروڑ آبادی میں 22 کروڑ ایڈوائزر ہیں. اگر آپ جائیں تو وہ شخص جو کوئی کام نہیں کر سکتا گھر میں, اماں اس کو دوسری بار روٹی نہیں دیتی, وہ آپ کو جو ہے نا اسٹاک مارکیٹ میں کروڑ روپے کمانے کا طریقہ سکھانے آ جاتا ہے. پھر کوئی کہتا ہے کہ آ جاؤ 3 دن میں لکھپتی بنا دوں گا, ایسے ہی ہوتا ہے نا. پھر وہ کہتے ہیں کہ او میرین سائنس, او یہ ہوتا ہے. ارے بھائی تو اپنی سائنس تو صحیح کر. تو ہم لوگ جو ہے نا سکھانے پڑھانے کے شوقین ہیں, خود سیکھنے کے نہیں. تو یہ آپ لوگوں کو شکریہ ادا کرنا چاہیے میرے بھائی سید قاسم علی شاہ صاحب کا, کہ ایک پلیٹ فارم دیا ہے. اور میں آج اس پلیٹ فارم پر اعلان بھی کرتا ہوں, میری CEO یہاں میرے ساتھ ہیں, گجرانوالہ سے تشریف لائی ہیں, کہ آپ ان کے ساتھ MOU کریں ہیں. جو بھی طریقہ کار ہے مجھے نہیں پتہ پاکستان میں, تو سیکھنے کا عمل جاری رکھیں. یہ جان میکسویل گروپ کی سرٹیفائیڈ اسپیکر ہیں, ٹرینر ہیں, کوچ ہیں, اور فرسٹ ہینڈ ہم سے ان کا تعلق رہتا ہے, سیکھتی ہیں. تو میں چاہوں گا کہ ہماری بات بھی آپ تک پہنچے. تو میں اپنی خدمات اس فاؤنڈیشن کے لیے آفر کرتا ہوں. اور میں جب بھی پاکستان آیا تو آپ کے ساتھ ایک زیادہ وقت. وعلیکم السلام. جیسے کہ آپ نے بتایا کہ لیڈر کی کوالٹی ہوتی ہے پرسسٹنٹ رہنے کی, کنسسٹنٹ رہنے کی. جی بیٹا. سب سے زیادہ بیریئر اس چیز میں فیس کرتے ہیں ہم ینگسٹر, کہ ہم کسی چیز میں کنسسٹنٹ نہیں ہیں. کوئی اور چیز ٹرائی کر لیں, یہ ٹرائی کر لیں, کسی نئی آئیڈیا کی کیوریوسٹی ہوتی ہے اس کو ٹرائی کر لیں. تو اس بیریئر کو کیسے دور کیا جائے اور ایک ڈیوریشن میں ریڈی ہے. بہت خوبصورت سوال ہے بیٹا, شاباش کہ آپ نے سوال کیا. سب سے پہلی بات تو یہ ضرورت پہ تالی بجائیے. دیکھیں ہمارے اندر ایک مرض ہے, مرض عام ہے, کسی فرد واحد کے لیے نہیں کہہ رہا ہوں, کہ شائننگ آبجیکٹ سنڈروم. ہر چمکتی چیز کو ہم سونا سمجھ لیتے ہیں. پھر کووڈ جب آیا تھا تو 2 وبائیں پھیلی تھی. وہ وائرس کو تو چھوڑیے, کووڈ کے وہ اتنا اہم نہیں تھا. ایک بیماری یہ پھیلی کہ 14 سال کا بچہ موٹیویشنل اسپیکر بن گیا, اور دوسری بیماری یہ پھیلی کہ ہر شخص اپنے آپ کو کوچ کہنے لگا. جس کا بیگم سے جھگڑا ہوا وہ کوچنگ شروع کر دی. تو وہ ہم ان کی باتوں میں آ جاتے تھے. ٹھیک ہے, تو وہ جو آپ نے کہا نا مائنڈ چینج ہو جاتا ہے. مائنڈ کیسے چینج ہوتا ہے؟ دیکھیں پہلے سب سے بنیادی چیز آج یہ لکھ کر جائیں اور یہ کریں آپ, کہ اپنا ذاتی پیشن تلاش کریں. یس. ضروری نہیں کہ آپ کا پیشن میرا والا ہو, ان کا کوئی اور ہوگا, ان کا کوئی اور ہوگا. دیکھیں ایک بہت بڑا قول ہے, لیس براؤن میرے دوست بھی ہیں, میں ان کے ساتھ اسٹیج بھی شیئر کر چکا ہوں, دنیا کے معروف ترین موٹیویشنل اسپیکر کہلاتے ہیں. تو وہ یہی کہتے ہیں نا کہ سب سے بڑا مسئلہ کیا ہے ہمارا, لوگ ناکام اس لیے نہیں ہوتے کہ ان میں صلاحیت نہیں ہوتی یا ان میں کمی ہوتی ہے کوئی, بلکہ لوگ ناکام اس لیے ہوتے ہیں کہ ان کے خواب چھوٹے ہوتے ہیں. تو سب سے پہلا کام تو یہ کہ بڑے خواب دیکھنا شروع کیجیے. اب کل ایک نے سوال کیا کہ سر وہ خواب ٹوٹنے سے کیسے بچائیں. میں نے کہا 2 طریقے ہیں, ایک سوتے رہیں, خواب نہیں ٹوٹے,
اور دوسرا خواب تو وہ ہوتا ہے نا جو سونے نہیں دیتا, ایسا خواب دیکھیں برننگ ڈیزائر کے ساتھ, تو پھر نہیں ٹوٹے گا. تو کنسسٹنسی وہیں سے آئے گی نا بیٹا, جب آپ کا اپنا, اب somebody else's opinion is not the reality of your life. واہ کیا بات, کسی اور کی رائے آپ کی زندگی کی حقیقت نہیں ہے. کیا بات ہے. اپنی حقیقت کو تلاش کیے. اسی لیے اقبال نے ہر جگہ خودی کی بات کی, اور بلے شاہ نے کہا کی جانا میں کون. تو یہ سب سے پہلے تو اس کی تلاش کیجیے, اس کے لیے کسی اور کی ضرورت نہیں ہے. بیٹھ جائیے, خود سوچئے کہ میں, دیکھیں دنیا میں 2 ہی دن اہم ہوتے ہیں اپنی زندگی کے, ایک وہ جس دن آپ ماں کی کوکھ سے جنم لیتے ہیں, اور دوسرا وہ جس دن آپ کو اپنے آنے کا مقصد پتہ چل جاتا ہے. تو وہ مقصد کی تلاش کر لیں. پھر کنسسٹنسی دیکھیں, ایک چھوٹا سا, میں چلتے چلتے, مجھے پتہ ہے وقت کی بہت کمی ہے میرے لیے, اور یہ مختصر وقت میں کیا کچھ بتاؤں. تو ایک سوال ہوتا ہے, اف آئی ول آسک آل آف یو کین یو ڈو دس, کوئی بھی کام, کین یو ڈو دس, کیا جواب آئے گا؟ یا نو, دونوں میں سے ایک ہی آئے گا نا, یہ کر سکتا ہوں یا نہیں کر سکتا. اگر اس سوال کو بدل دیجیے کرنے میں, ایک لفظ کا اضافہ کر دیجیے, ہاؤ کین آئی ڈو دس, تو اب کرنے ورنے کا ہاں یا نہ کا تو مسئلہ ہی نہیں ہے نا, اب تو کرنا تو ہے ہی ہے, راستہ ڈھونڈو. تو دنیا کی سب سے بڑی ٹیڈ ٹاک اگر آپ نے دیکھی ہو, جو سب سے زیادہ دیکھی گئی دنیا میں, وہ بھی میرے دوست ہیں سائمن سائنیک, گولڈن رنگ جنہیں کہا جاتا ہے. تو وہ کہتے ہیں کہ ہوتا کیا, اور یہ پاکستان میں بڑا عام ہے, آپ سب اس سے گزرتے ہوں گے, آپ کے پاس لوگ آتے ہوں گے, یار بتاؤ میں کیا کروں, سنا ہے نا, یار بتاؤ ڈاکٹر شاہ صاحب آپ بتائیں کیا کروں میں. تو شاہ صاحب اور میرے جیسے لوگ تو کتراتے ہیں کہ بھئی بتائیں کیوں. پھر بھی اگر بہت ضد کر لے, اور غلطی سے ہم دونوں شادی شدہ ہیں, اور اگر بیگم کا بھائی ہے تو بتانا بھی پڑ جاتا ہے, مذاق کر رہا ہوں میں. تو ہم کہتے ہیں اچھا بھائی یہ کر لو, تو پتہ ہے دوسرا سوال کیا ہوگا, کوئی بتائے کیسے کریں. اب کیوں, پہلے تو یہ کہ کیا کریں بتایا, تو فوراً کہے گا کیسے کروں. چلو بھائی اگر ہم نے وہ بھی بتا دیا, اب 2 دن وہ کرے گا, اور تیسرے دن کہے گا میں کیوں کر رہا ہوں, کیونکہ تو شاہ صاحب کا خیال تھا نا, میرا تو نہیں تھا. تو اگر اسی کو الٹ دیں زندگی کے معاملے میں, کیوں پہلے لے آئیں, تو کیسے اور کیا کا سوال ہی نہیں آئے گا, کیونکہ طے ہو چکا ہے نا, یہ میں چاہتا ہوں. تو آ رہی ہے بات زندگی کی, وائی تلاش کریں, اور وائی از یور پیشن, وائی از یور پرپز, وائی از یور مشن. Yes. Then everything will be easy, and you will never go from that persistence level. وہ آپ ڈٹے رہیں گے, اٹے رہیں گے, اور انشاءاللہ کامیاب ہوں گے. انشاءاللہ. بہت مہربانی.